الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ عزیز طلبہ کرام، عاشقان رسول، ادارہ معرفت القرآن کے زیر انتظام، ادارہ معرفت القرآن کے زیر اہتمام ہمارا درجہ سابعہ کا ہدایہ سے باب خیار شرط جاری و ساری ہے۔ آج انشاءاللہ اس کا ایک اور مسئلہ ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَاتَ مَن لَهُ الْخِيَارُ بَطَلَ خِيَارُهُ وَلَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى وَرَثَتِهِ۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کو خیار مدت خیار حاصل تھی، خیار شرط حاصل تھا، تو وہ شخص فوت ہو گیا تو اب اس کا خیار بھی باطل ہو گیا، خیار بھی ختم ہو گیا۔ وَلَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى وَرَثَتِهِ، اس کا خیار جو ہے اس کے ورثہ کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ 3 دن کا خیار تھا، ابھی 1 دن گزرا تو یہ فوت ہو گیا تو اب 2 دن اس کے وارث کو اختیار ہو، ایسا نہیں ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ یورث عنہ، امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی آپ فرماتے ہیں کہ میت کی طرف سے اس میں بھی وراثت جاری ہوگی۔ یورث عنہ، وہ اس میں بھی اس کی وراثت جاری ہوگی۔ لأنہ حق لازم ثابت فی البیع، تو فرماتے ہیں یہ حق ہے، لازم ہے، ثابت ہے بیع کے اندر۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ جس طرح دوسری چیزوں میں وراثت جاری ہوتی ہے اسی طرح خیار شرط میں بھی وراثت جاری ہوگی۔ فَيَجْرِي فِيهِ الْإِرْثُ كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَالتَّعْيِينِ، لہٰذا خیار عیب اور خیار تعیین کی طرح اس میں بھی وراثت جاری ہوگی۔ اب خیار تعیین اور خیار عیب اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے۔ اچھا جی، مزید فرماتے ہیں وَلَنَا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الخیارہ، جو خیار ہے، ان الخیارہ، جو خیار ہے، لیس الا مشیۃ، تو فرماتے ہیں کہ ان الخیارہ، جو خیار ہے، لیس الا مشیۃ و ارادۃ، جو خیار ہوتا ہے خیار جو ہے لیس الا مشیۃ و ارادۃ، یہ تو جو ہوتا ہے یہ مشیت و ارادے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہاں جی، مشیت اور ارادے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ولا یتصور انتقالہ، اس میں انتقال متصور نہیں ہوتا، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو منتقل ہو آگے کی طرف، تو یہ درست نہیں ہے۔ ولا ارث فیما یقبل الانتقال بخلاف خیار العیب، تو فرماتے ہیں والارث، جو وراثت ہوتی ہے نا، فیما، یہ ان چیزوں میں ہوتی ہے یقبل الانتقال، جو انتقال کو قبول کرنے والی چیزیں ہیں، بخلاف خیار العیب، بخلاف خیار عیب کے۔ عام طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اسی کے اندر ہی مطلب کہ وراثت جاری ہوتی ہے کہ جو قابل انتقال ہو۔ مثال کے طور پہ میں اگر گیا تو میرا موبائل، میرے کپڑے، میری جائیداد، میرا بینک بیلنس، جو کچھ ہے، اب یہ ساری قابل انتقال چیزیں نا، یہ دوسرے کو کی طرف بھی منتقل کی جا سکتی ہیں، تو ان سب کے اندر وراثت جاری ہوتی ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ تو جو خیار شرط ہے یہ قابل انتقال نہیں ہے، لیکن ایک خیار عیب ہے، اس میں رخصت رکھی ہے۔ لأن المورث، کیونکہ جو مورث ہے نا، فرماتے ہیں استحق المبیع سلیما، وہ مستحق ہے مبیع سلیم پر، یعنی ایک شخص ہے وہ چیز خریدتا ہے اور وہ چیز اچھی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی عیب ہے، اور وہ شخص دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب جو وارث بنا اور وارث نے وہ چیز یعنی جو اس کا بیٹا ہے، اب اس کے حصے میں وہ چیز آ گئی، اس نے دیکھا کہ اس کے اندر تو عیب ہے، تو وہ عیب کی وجہ سے دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ عیب والی چیز ہے، لہٰذا اس کو چینج کیا جائے، تبدیل کیا جائے اور
صحیح دی جائے، کیونکہ لأن المورثہ، کیونکہ جو وارث بنا ہے، استحق المبیع سلیما، وہ مستحق ہے مبیع سلیم کا، اچھی مبیع، یعنی جو سالم ہے، جو درست ہے، جو بہتر ہے، اس مبیع کا وہ مستحق ہے، وہ عیب والی کا مستحق نہیں ہے۔ فقد الوارث، لہذا جس طرح وہ مورث ہے اسی طرح وارث ہے، کہ جس طرح مورث اچھی چیز کا مستحق ہے ویسے ہی وارث بھی اچھی چیز کا ہی مستحق ہے۔ فاما نفس الخیار لا یورث، باہر کیف جو نفس خیار ہے یعنی خیار شرط ہے، اس کے اندر لا یورث، اس میں وراثت نہیں ہے۔ و خیار التعیین یثبت للوارث ابتداء لاختلاط ملکہ بملک الغیر لا ان یورث الخیار۔ تو فرماتے ہیں کہ و خیار التعین، بہار کیف جو خیار تعین ہے، یثبت للوارث ابتداء، یہ وارث کے لیے ابتداء ہی ثابت ہو جاتا ہے، لاختلاط ملکہ بملک الغیر، اس کی ملک کے ملک غیر کے ساتھ اختلاط ہونے کی وجہ سے، یعنی مکسچر بن چکا ہے نا، اس کی ملکیت اور دوسرے کی ملکیت مل چکی ہے، تو اب اس کو شروع سے ہی یہ خیار حاصل ہے، خیار تعین یعنی معین کرنا چیز کو، لا ان یورث الخیار، نہ کہ اس کو یہ خیار جو ہے کہ وراثت میں ملا ہے، وراثت کے اندر نہیں ملا بلکہ یہ اس کو ابتداء حاصل ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے یہاں خیار شرط میں وراثت نہیں چلتی، اور امام شافعی اور امام مالک کے یہاں اس میں بھی وراثت جاری ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر وہ شخص کے جس کو خیار حاصل ہے اس کا انتقال ہو جائے تو ہمارے یہاں یعنی احناف کے نزدیک تو اس کا خیار باطل ہو جائے گا، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں خیار باطل نہیں ہوگا بلکہ یہ خیار وراثت میں آگے چلے گا، اس کے وارثوں کو ملے گا کہ وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک لازم اور ثابت شدہ حق ہے کہ جو ان کے ورثاء کو ملنا ہی ملنا ہے، تو لہٰذا اس میں یعنی خیار شرط میں بھی وراثت جاری ہوگی اور یہ خیار ورثاء کی طرف منتقل ہوگا۔ احناف کی دلیل کا یہ ہے کہ خیار اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسان اپنی مشیت اور چاہت کا کما حقہ استعمال کر سکے، اور مشیت و چاہت یہ بندے کے اپنے حد تک ہی ہوتا ہے، آگے نہیں۔ تو جب یہ ایسی چیز ہے اور اس کے اندر انتقال بھی نہیں ہے، جب انتقال نہیں ہے تو یہ آگے منتقل نہیں ہو سکتی، یہ وراثت اس میں جاری نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، اور اس کے ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ رہی بات خیار عیب کی اور خیار تعیین، یہ دو الگ سے چیزیں ہیں، کیونکہ جو مورث ہے نا وہ جو فوت ہونے والا ہے تو وہ مبیع سلیم کا حقدار ہے کہ اس کو اچھی مبیع ملے، کیونکہ اس نے اگر پیسے مکمل دیے ہیں تو اس کو کامل چیز ملنی چاہیے۔ اگر اس کے اندر عیب ہے تو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کا وارث اس عیب کو کلیم کر سکتا ہے، کیونکہ جس طرح مورث مبیع سلیم کا حقدار ہے اسی طرح وارث بھی مبیع سلیم کا حقدار ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خیار تعیین، تو خیار تعیین یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی چیز دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہو گئی ہے اور وہ شخص دنیا سے چلا گیا تو اب اس کا جو وارث ہے اس کو ابتداء یہ حق حاصل ہے، کیونکہ وہ اس کو اپنے ابے کی وراثت میں سے، مثال کے طور پہ ابے کی وراثت میں سے جو وراثت ملی ہے وہ دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہے، تو خلط ملط ہے تو مالک تو یہ اس کا ہو چکا ہے، لیکن مالک ہو چکا ہے تو اب اس کو تعیین کا حق حاصل ہے شروع سے ہی۔ اب یہ وراثتاً اس کو حق نہیں ملا بلکہ اپنے حق کو علیحدہ کرنے کے لیے اس کو یہ حق ملا ہوا ہے۔ چلے جی، اتنا کافی ہے جی۔